السلام علیکم۔ ایک ماں اپنے بیٹے کو لاڈ پیار سے پالتی ہے، اس کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے، اسے کبھی کسی مصیبت میں نہیں دیکھ سکتی اور انتظار کرتی ہے کب یہ بڑا ہو اور میں اس کی شادی کروں۔ آخرکار وہ وقت آ جاتا ہے جب اس کے سپنے پورے ہوتے ہیں۔ وہ دھوم دھام سے اپنے بیٹے کی شادی کرتی ہے اور اپنے سارے ارمان پورے کرتی ہے۔ اسے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے اپنی پسند کی لڑکی لائی ہے۔ شادی کے کام نپٹ جاتے ہیں اور سارے مہمان اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں اور ماں شادی کے کاموں کو سمیٹتی ہے۔ شادی کے کام نپٹ جانے کے بعد کچھ دن بہت اچھے گزرتے ہیں۔ ساس کو ایک نئی بہو کی خوشی ہوتی ہے اور بہو کو ایک نئے گھر کی اور ایک اچھی زندگی بھر ساتھ نبھانے والے ساتھی کی۔ بہو اس گھر کو اپنا سمجھنے لگتی ہے اور سب کو خوش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ کبھی ساس کی خوشی کا خیال کرتی ہے اور کبھی سسر کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرتی ہے، اور ساتھ ہی اس کا دل چاہتا ہے کہ میں کسی طرح اپنی نند اور دیور کا دل جیت لوں اور میں ان کی بڑی بھابھی نہیں بلکہ ان کی بڑی بہن کی طرح ہوں۔ ہر کام کو اچھے طریقے سے سر انجام دینے کے لیے جی جان لگا دیتی ہے، مگر اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ جو مقام حاصل کرنا چاہتی ہے وہ کبھی نہیں کر سکتی۔ وہ ایک بہو سے بیٹی کبھی نہیں بن سکتی، مگر وہ ان سب باتوں سے انجان سب کو خوش کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے اور سب اس سے بہت خوش بھی ہوتے ہیں۔ اس کے کام کی اور اس کے کھانوں کی بہت تعریفیں کرتے ہیں، لیکن ساس کو آہستہ آہستہ اپنی بہو کے ہر کام میں نقص نظر آنے لگتے ہیں۔ بات بات پر اسے ٹوکنا اور ہر کام میں نقص نکالنا اس کے دل کو توڑ دیتا ہے۔ وہ جو اس گھر کو اپنا سمجھ رہی تھی وہ اسے پرایا لگنے لگتا ہے، ہر کام میں ہچکچاہٹ محسوس کرنے لگتی ہے، اور جب دل میں ایک خوف اور ڈر بیٹھ جائے تو سیدھا کام بھی الٹا ہونے لگتا ہے۔ اور پھر ساس کی طنز بھری باتیں اس کا دل چیر کر رکھ دیتی ہیں۔ سارے گھر کو سنبھالنے کے بعد اور تنقید بھری باتیں سننے کے بعد بھی جب ساس کہتی ہے ارے ہمارے گھر تو کام ہی نہیں ہے، میری بہو تو سارا دن لیٹی رہتی ہے، میں بھی اپنی بہو کو کسی کام کا نہیں کہتی، میں کہتی ہوں بچی ہے بس خود ہی کر لیتی ہوں۔ بس یہ الفاظ بہو کو جو تکلیف دیتے ہیں اس کا اندازہ شاید ہی کوئی ساس لگا سکے۔ بہو ایسے الفاظ سننے کے بعد بھی چپ رہتی ہے کہ ساس کو پلٹ کر جواب نہ دے، لیکن ساس تو بس یہ چاہتی ہے کہ میں جو کچھ بھی کہوں بس بہو اس کے ذرا برابر بھی الٹ نہ کرے، بس ہر کام میری مرضی کے مطابق ہو۔ بہو بیچاری جب تنگ ہو جاتی ہے اور اپنے شوہر کو حالات بتاتی ہے تو شوہر کہتا ہے وہ میری ماں ہے، بس اس کو آگے سے جواب نہ دینا، ان کی باتوں کو برداشت کر لیا کرو۔ بس بیوی کی وہ آس امید بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آخرکار ساس کے طنز بھرے لہجے سننے اور ہر روز کے غصے سے بہو کی برداشت بھی دم توڑ دیتی ہے، اور وہ ساس کو جواب دینے پر مجبور ہو جاتی ہے۔
اور جس دن وہ ساس کو پلٹ کر جواب دینے لگتی ہے اس دن سے اس کی تباہی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ساس اس کا جینا حرام کرنے کی ٹھان لیتی ہے۔ بس ساس اپنے شوہر اور بیٹے کے آگے رونے لگتی ہے کہ میں نے تو اپنی بہو کو اپنی بیٹی بنا کر رکھا ہے، کبھی کچھ نہیں کہا، مگر یہ مجھے باتیں سناتی ہے، اپنے کام کا احسان جتلاتی رہتی ہے مجھ پر۔ وہ سسر جو اسے اپنی بیٹی سمجھتا ہے اور بہو نے اسے خوش رکھنے کے لیے دل و جان سے محنت کی تھی، اس پر ساس نے 1 منٹ میں پانی پھیر دیا، اور شوہر بھی ماں کا ہی ساتھ دیتا ہے اور بیوی پر غصہ کرتا ہے۔ اب گھر میں ساس کا روکھا موڈ، سسر کا اکھڑا پن، شوہر کے لہجے میں تلخی اور نند دیور کی طنز بھری باتیں بہو کا کلیجہ چیر دیتی ہیں۔ اس کا دل خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور اگر شوہر کسی بات پر بیوی کا ساتھ دے دیتا ہے تو اس کو بھی رن مریدی کا ٹائٹل لگ جاتا ہے۔ اس طرح گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے، گھر میں روزانہ کا تماشا شروع ہو جاتا ہے، بیٹے کا بہو کے ساتھ ہنس کر بات کرنا بھی زہر لگنے لگتا ہے۔ آخر کار جس بہو کو خوشی سے اپنے گھر لائی تھی وہ زہر لگنے لگتی ہے۔ اور ساس ہر جگہ اسے ایک بری بہو ثابت کرنے میں لگ جاتی ہے۔ اور وہ بیچاری اپنا قصور ڈھونڈنے لگ جاتی ہے۔ آخر میں آپ سب سے ریکویسٹ ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتی ہوں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔